بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، پس تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو پھر باقی دنوں میں، دیگر دنوں میں وہ مقدار پوری کر لیں۔ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر کے معاملے میں مسلمانوں کے مسالک کے درمیان اختلاف ہے۔ مکتب اہل بیت والے جو ہیں وہ جب خاص فاصلے کا سفر ہو اور گناہ کے لیے سفر نہ ہو، کچھ شرائط ہیں اس کی، تو پھر ان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کو بھی قصر کریں اور روزہ نہ رکھیں۔ اگر رکھیں تو گناہگار ہے۔ اگر نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، کوئی کہے نہیں میں تو زیادہ محنت کروں گا، میں نے 4 پڑھنی ہے، گناہگار ہے۔ جو اللہ جس وقت جو کہہ رہا ہے وہی کرنا۔ اگر ایک شخص پر تیمم فرض تھا، پانی اس کے لیے نقصان دہ تھا، اب وہ کہتا ہے نہیں میں خدا کی خاطر جان بھی دے سکتا ہوں، میں پانی سے وضو کرنا، اس کا وضو نہیں ہوگا اور وہ جو نماز پڑھے گا وہ بھی باطل ہے۔ اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی۔ تو ہم عرض کیا کہ شیعہ میں اہل سنت میں اس مسئلے میں کچھ اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ اگر مریض ہو یا خاص طور پہ سفر میں تو باقی دنوں میں یہ اختیار ہے، جبکہ ہمارے یہاں مکتب اہل بیت میں کیا ہے، اختیار نہیں ہے، اور اگر سفر میں ہیں تو وہ بعد میں روزے رکھیں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں۔ یہ مشقت سے یہ مراد نہیں ہے کہ مثلا ایک ٹھیک ٹھاک بندہ کہے مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، فدیہ وہ نہیں ہے، یعنی نارمل حالت نہیں ہے ان کی، کوئی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی ایک عام انسان کی طرح نہیں ہے، زیادہ پرابلم ہوتی ہے ان کو ایک عام انسان سے۔ ان کے لیے جیسے بوڑھا ہو گیا اب اس پہ روزے فرض نہیں، بوڑھا وہ کہ جو ضعیف ہو گیا اس پہ روزے فرض نہیں ہے، وہ ایک روزے کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ بھی کب؟ جب غریب فقیر نہ ہو۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے کسی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، شرعی عذر کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم فدیہ دو، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ فدیہ کس کو دوں؟ اس نے کہا کہ غریب آدمی کو دو۔ کہتا ہے کہ پورے گاؤں میں مجھ سے غریب آدمی آئی کوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا خود کھا لو۔ غریب پر جو جس کے پاس اپنے کھانے کا پورا نہیں دے سکتا اس پر نہیں، دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہوتا۔ جب حالات تبدیل ہو جائیں، کنڈیشنز، تو حکم کا عنوان بھی بدل جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہوا یہاں پہ بھی ہے، اللہ تم پر مشکل نہیں ڈالنا چاہتا، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اب کوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھا اللہ آسانی چاہتا ہے تو پھر روزے ہی اٹھا لے ہم سے، ہمیں تو روزوں سے ہی پرابلم ہوتا ہے، تو نہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس کے علم کے مطابق ہونی ہے تاکہ انسان ان اہداف کو حاصل کر سکے جو اس کا مقصد تخلیق ہے اللہ کی نظروں میں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تطوع کہتے ہیں ایک تو جو فرض ہوتا ہے وہ تطوع کہتے ہیں، جو فرض نہ ہو لیکن اضافہ کر دے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں بہتر، اگر تمہیں علم ہو اس بات کا۔ یہ بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب اذان دی جائے جمعے کے لیے تو دوڑ پڑو، وہاں پہ کیا فرمایا؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ آ جانا خرید و فروش ترک کر کے نماز جمعہ کے لیے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم سمجھ رہے ہو تجارت بہتر ہے، جو کام تم کر رہے ہو وہ بہتر ہے، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں
اس وقت سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو تو۔ تمہیں بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہے کہ اب آنے سے خدا کے یہاں تمہارے لیے کیا لکھا جا رہا ہے، تمہیں نہیں پتہ، تمہیں دنیا نظر آ رہی ہے، تمہیں سودا نظر آ رہا ہے اپنا، یہ بک رہا ہے، جاؤں گا تو یہ سودا خراب ہو جائے گا، گاہک چلا جائے گا، فلان ہو جائے گا۔ تو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ کی بات پر اعتماد کرو، اس وقت یہی تمہارے لیے بہتر ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔